This is Al Firdaus Islamic Urdu channel, and I am your lecturer, presenter and speaker, Dr. Taj Firdausi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli ala سید المرسلین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear brothers and sisters, میرے عزیز دوستوں، سامعین اکرام، اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں. آج بہت اچھی بات ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے اور دل خوش نہ ہو تو وہ دل نہیں ہے. وہ دل اگر ہے تو دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. غالب صاحب نے بھی کہا دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت. یہ دل کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی اور پیبلز برکس اور کوئی چیز نہیں ہے، سالڈ کوئی چیز نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. یہ دل ہے، دل جس میں جذبات ہوتے ہیں، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ بھی ہوتا ہے. جی ڈاکٹر تاج فردوسی صاحب، سوچ سمجھ تو یہاں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے. یہ نئی تھیوری کہاں سے آ گئی؟ دل کے اندر سوچنے کا. دل میں جذبات ہوتے ہیں. ہاں جی، میں دل میں جب کوئی چیز، کوئی دکھ بھری داستان سنتے ہیں تو یہاں سے درد نکلتا ہے. ایک دل میں کسک سی ہوتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. درد دل میں، درد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پتھر نہیں، دل ہے. وہ احساس کا مادہ ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں. جب جذبات ہوتے ہیں تو کیا اس کے اندر تھوڑی سی بھی اتنی بھی سمجھ اور عقل نہیں ہوتی اس کے اندر کہ کون سی چیز کو سمجھا جائے، کون سی چیز جس سے آنسو نکل آتے ہیں. جب کوئی چیز کانوں میں جاتی ہے، یہاں سے دماغ سے جاتی ہے، پھر دل میں جاتی ہے. جب اثر کرتے ہیں ایموشنز، یہاں پر ہی نہیں، یہاں پر تو کیلکولیشن ہے جو کمپیوٹر نے فیڈ کر دیا، دماغ نے اس سے آپ کو سامنے رکھ دیا. اگر آپ نے کہا کہ 3.54333 کیوب روٹ، اچانک وہ بتا دے گا، کیلکولیشن تو ہے آپ کے پاس، کر لیتے ہیں. مگر اگر کوئی بات ہو، کوئی جا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے اور آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں یا 1 روٹی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بیٹھا ہے یا کوئی کچرے میں سے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کہیں گے بھئی آؤ آدھی روٹی لیجیے، آپ کھا لیں، آدھی میں کھا لوں گا، بس ہے. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی آپ کو اس کھانے کی ضرورت نہیں، تو آپ کہیں گے بھئی یہ لے لو، تم کھا لو. ویسے مجھے کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا ابھی تک مجھے بھوک نہیں لگی، یہ تم کھا لو، میرا ایسا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہتا. یہ کہتا بھوک لگی تو کھاؤ، اور دل کہتا ہے جب کوئی سامنے بھوکا ہو تو اسے دے دو. یہ دل کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورۃ الملک اور آیت نمبر 14 میں 13 میں فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور. انہ سورۃ الملک، انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے، خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کیا سوچ رہے ہیں، اس کا علم ہے. یعنی کہ دل، اللہ نے دماغ کی بات نہیں کی. دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر چھپ گئی بات، ایک بات آ گئی، اب چھپی ہوئی اندر آپ پلان، کوئی بات ہو رہی ہے یہاں پر اندر آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں، کیا کروں میں کیا نہ کروں. یہ کہہ رہا ہے آپ کو. کون کہہ رہا ہے؟ دل. تو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کیلکولیشن ہے، اس میں الگوریدم ہے، اس کے اندر کمپیوٹر ہے. یہاں پر جو ہے وہ دل ہوتا ہے. دل جو ہے آپ کے جذبات، آپ کے اخلاق سب یہاں سے شروع ہوتے ہیں.
یہ سوچنا ہوتا ہے، یہ کیلکولیشن ہے، اور یہ اس کی ریئل جو تھنکنگ، جو اس کی اوریجن ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دل سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیے، یہ تو آپ کا بنایا ہوا کیلکولیٹر، یہاں پر آپ کا فیڈ کیا ہوا کمپیوٹر ہے، مگر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ دیکھیے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک انار لے کر آئے۔ ان کے پاس جو پیسے تھے حضرت علی کرم لے کر آئے، دیکھا تو راستے میں کوئی فقیر تھا، دے دیے، فقیر ہے، اور گھر میں پوچھا ہوا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے لیے لے کر آنا، دے دیے، خالی ہاتھ آ گئے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا بات ہے، بیوی کے لیے اپنی جان دینے والے، ان کے لیے یہ انار لا رہے ہیں، وہ بھی کسی فقیر کو راہ میں دے دیے، کیونکہ وہ بھوکا، وہ نہیں دیکھا جا سکتا کسی کا بھوک۔ اہل بیت کے اللہ والوں کو، حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے ہیں، جو عاشقان محمد ہیں، کبھی کسی کا درد نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو جیسا ہے عاشق اسی کی مزاج میں، اسی کے طرز میں، اسی کے انداز پہ چلتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایک کوئی فلم آ گئی جس میں اس ایکٹر نے اپنے انداز سے کچھ کان میں بالی ڈال دی یا کچھ انداز کا ڈریس پہنا ہے، اور کچھ اسی وقت جا کر لوگ اسی انداز کا، کیسے بنا ہوا آپ کا کوٹ، وہ جو فلم میں ہے نا اس انداز کا بنائے جی، ہیئر سٹائل وہ جو ہے نا اس انداز کا، یہ لیجئے دیکھیں فوٹو، ہاں جی ہے جی، ہم جانتے ہیں وہ سپر سٹار ہٹ سٹار ہے، ہاں اس کا سٹائل ایسا کر کے، مطلب یہ کہ آپ روش، اسی کا انداز، اسی کا سٹائل اپنانا چاہتے ہیں جو آپ کا ماڈل ہے۔ عورتیں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں یہ بیوٹی کوئین، میرے چہرے کی، میرے نکھار کا راز، اب دیکھیں دھڑا دھڑ جا کے لوگ لے رہے ہیں کہ بھائی میں بھی اسی بن جاؤں، میں بھی اسی کی طرح خوبصورت لگوں، مجھے بھی لوگ پسند کریں، مجھے بھی لوگ دیکھیں کہ میں اسی کی طرح لگوں، اسی کی طرح بنوں، اسی کی طرح کروں۔ یہ ہوتا ہے ماڈل، اور ہمارے ماڈل کون ہیں؟ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا سکھایا ہے؟ عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھئے، جو ہے انہوں نے دے دیا، دینے کا تو بات ہی، دے دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی یمن سے آئے ہوا شخص ہے، بہترین سا لاکھوں کی قیمت کا لباس بنایا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن لیجئے، میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ کیسے کپڑے لگتے ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی قیمتی مجھے پہنا رہے ہو، جی ضرورت نہیں ہے، لے کر جاؤ، میں ایسا نہیں، آپ نے قبول کیا، تحفہ قبول کرنا سنا، وہ پہنا، وہ خوش ہو گیا، وہ خوشی سے جھومتا ہوا چلا گیا کہ آئے ان کپڑوں میں میرے محبوب کتنے پیارے لگتے ہیں، میرے حبیب کتنے پیارے، حبیب اللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ سورج چاند کو بھی مان کرنے والے، نور چہرہ اتنا خوبصورت، اوپر سے یہ لباس، تو وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ کتنا خوبصورت لباس ہے، پسند ہے، ہاں لے لیجیے، دے دیا، لے لیجیے، لاکھوں کا لے لیجیے۔ کیا ہے یہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ساری بکریاں تھیں، اتنی ساری اکٹھا ہو گئی تھی ایک وقت، کسی نے کہا ماشاء اللہ کتنی زیادہ آپ کے پاس بکریاں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور تمہیں پسند ہے، ہاں لے لو، کیا ہے لے لو، ارے لے جاؤ، آخر اتنا کیا، گھر مٹی کا بنا ہوا اور چھت اوپر سے کھجور کے پتوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہت کرنے کی نشانی ہے، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ۔ اب ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو عاشقان محمد، عاشقان اہل بیت، وہ وہی کرتے ہیں کہ جو اپنا ماڈل نے کیا ہے، جس انداز کا اس نے ہیئر سٹائل کیا وہاں پر آپ کرواتے ہیں، جس انداز کا وہ میک اپ کی ہوئی تھی اس انداز کا آپ میک اپ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہیں؟ جا کر جن کی وہ عادت ہے، وہ عادت کو اپنے دل میں لگا لیتے ہیں، اپنے سینے کو لگا لیتے ہیں۔ حضور بیٹھ کر اس طرح کھایا کرتے تھے، مٹی کے برتن میں کبھی بھی اس طرح پانی پینا ہے تو بیٹھ کے نیچے سے ایسا پیا کرتے تھے، ہائے ان کا انداز
अपना लेते हैं। एक मरतबा ये एक सहाबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी आटा गूंद रहे हैं, घर पे दस्तक हुई, दरवाजे पे टक टक टक, एकदम से अभी हाथ को क्लीन भी नहीं किया, धोया भी नहीं, यहाँ सब आटा लगा हुआ है, दौड़े और जाके एकदम से दरवाज़ा खोला, गिरते पड़ते। तो देखने वालों ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजे पे अभी दस्तक हो रही है और आप यूं भाग रहे हैं जैसा कि कोई पीछे अब शेर है, क्या है? उन्होंने कहा, कहीं दस्तक देने वाला चला ना जाए, पल भर में मुझे इतने सालों के बाद ये किस्मत में मेरे लिखा है कि कोई दस्तक दरवाजे पे दे। उस वक्त मैं आटा गूंद रहा हूँ और फिर जाके मैं उसी अंदाज से मैं दरवाज़ा खोलूँ। ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्होंने कहा, साहबी ने कहा, एक मरतबा हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई तो आप उसे क्लीन किए बगैर ऐसे ही जाके उन्होंने दरवाज़ा खोल के पूछा, कौन? वो आदा मुझे इंतज़ार में थी, मैं था इंतज़ार में उस मौके का कि मैं जब भी आटा गूंदता हूँ तो कहता हूँ कि काश कोई दरवाजे पे दस्तक दे दे, आज कोई दरवाजे पे दस्तक दे दे तो मैं वही अमल करूँ जो मेरे आका मेरे हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उन्हीं हाथों से जो बगैर धोए के जाके दरवाज़ा खोला, मैं इसलिए दौड़ा कि कहीं चला ना जाए मौका। कितने सालों के बाद मुझे नसीब ये मौका है, एक एक अदा अपनाने के लिए अपनी जान पे खेल जाने वाले आशिक़ान मोहम्मद आज भी उन्हीं की वजह से ये रोशन है, ये चिराग, ये रोशन है, ये आलम, ये इश्क़ मोहम्मद दिल में रखने वाले सब आशिक़ान मोहम्मद वो अल्लाह ताला ही पसंद करता है, वो हुजूर को पसंद करते हैं और हुजूर अल्लाह के हैं, अल्लाह हुजूर का है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिक़ हैं वो उनके हो गए। यानी कि मतलब ये एक हो गए, एक कंप्लीट, ये एक एंटिटी हो गई। आप हैं, हुजूर हैं, अल्लाह है, हुजूर हैं, आप हैं। देखिए एक सर्कल बन गया, सब ये एक हो गई बात। कहाँ से पैदा हुआ? दिल से होती है, ये दिल से मोहब्बत होती है, दिल से इश्क होता है। यही तो कहते हैं जब हम रात को उठकर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है, तहज्जुद गुजार रातों को बैठकर अल्लाह को याद करने वाले, हुजूर की शान में अपने आप को भूल देने वाले, अपने आप को डुबो देने वाले, ये होती हैं। जज़ाकल्लाह खैर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या रब्बी सल्लु अलैहि वसल्लिम। दम इश्क़ मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा, दम इश्क़ मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा, ये रूह इसी नाम में ढल जाए तो अच्छा, दम इश्क़ मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा। हक़ है मेरे या रब तेरे एक कुन से जहाँ है, हक़ है मेरे या रब तेरे एक कुन से जहाँ है। ये शाम मदीने में बदल जाए तो अच्छा, ये शाम मदीने में बदल जाए तो अच्छा। दीदार मोहम्मद को तरसती हैं ये आँखें, दीदार मोहम्मद को तरसती हैं ये आँखें, दिल उनके तसव्वुर में पिघल जाए तो अच्छा, दिल
کے تصور میں پگھل جائے تو اچھا، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، اے تاج رہے ہوش ہے دربار محمد، اے تاج رہے ہوش ہے دربار محمد، کہہ دو اے جنوں کچھ تو سنبھل جائے تو اچھا، کہہ دو اے جنوں کچھ تو سنبھل جائے تو اچھا، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، یہ روح اسی نام میں ڈھل جائے تو اچھا، نکل جائے تو اچھا۔